بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیر مرشد جناب حضرت سید مخدوم محمد ناصر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عبدالخالق قصور شریف سے بھی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت سید مخدوم حسین ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے جتوئی کی جماعت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رجب شریف کا مہینہ، اللہ کریم کا مہینہ، پیارا پیارا مہینہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت والا مہینہ، محبوب خدا کا عرش پہ جانے والا مہینہ، محبوب کو معراج ہو رہا ہے، مولا علی تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت پیارا برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر دنوں میں جو بھی دن آئے، شعبان ہے، رمضان شریف ہے، بڑے بڑے پیارے پیارے دن ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان دنوں میں بہت نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلے تھا جنہوں نے انکار کیا وہ جہنمی ہوئے۔ اللہ نے مثال دی کھیتی کی، جیسے انسان کھیتی کاش کرتا ہے تو یہ پالا آتا ہے نا سردیوں والا، تو کھیتی ویران ہو جاتی ہے، ان کا یہی حال ہوگا محشر کے دن۔ ان پہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے، انکار کیا، نبی کو نہیں مانا۔ اب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والو جب اللہ کریم جسے کہہ رہا ہے جن کو ایمان والو، ان کے ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والو میرا اللہ اشارہ ہے ایک صحابہ پہ، محبوب کے پیاروں پہ، تو ایمان والے تو قیامت تک چلیں گے، اولیاء اللہ ہیں، درویش ہیں، فقراء ہیں۔ جو اشارہ ہوتا ہے ایمان والو جن کے دلوں میں محبت رسول، اطاعت رسول ہے، اطاعت اللہ ہے، کہنا اللہ کا بھی مانتے ہیں، اللہ کا رسول کا بھی، لیکن ایمان والو محبت والو، پیارے محبوب کی محبت رکھنے والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، من دونکم، غیر اور اپنے یہاں دو ہیں، جیسے کافر مسلمان، دوزکی اور جنتی، برائی اور اچھائی، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک گمراہی والا راستہ ہے، دو راستے ہیں نا۔ اللہ نے بنایا انسان کو، آدمی کو، آدم کو، اس میں رنگ بڑے تھے، اس میں رنگ بڑے تھے۔ اللہ نے جانچ کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی، اللہ نے آزاد کیا انسان کو۔ اب تیری مرضی، جس راستے پہ چل، اب تیری مرضی، یہ ہے میرا خدا، یہ ہے انصاف، یہ ہے کریمانہ رنگ، یہ ہے میرے رب کی شان۔ انسان کو پابند ہے ملائکہ، وہ ایک ایسے پابند ہیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے، وہ تو ملائکہ ہوئے پابند۔ جنات ہیں وہ تو شرارتی تھے، ملائکہ نے دیکھا زمین پہ فساد کرتے تھے،
پھر اللہ نے کہا میں نئے بناتا ہوں، اپنا خلیفہ بناتا ہوں، ابھی بنا نہیں تھا، اللہ کی قدرت میں آدم تھا تو اللہ نے کہا میں بناتا ہوں، جب اعلان ہوا میں بناتا ہوں، ابھی بنا نہیں تو فرشتوں نے اعتراض کیا، دیکھا نہیں اعتراض کیا، انسان آیا نہیں اعتراض کر دیا۔ تو معلوم ہوا جب اعلان ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، آدم تھا تو اعلان ہوا کہ میرا اللہ کہتے میں نئے بناتا ہوں۔ اب محبوب خدا تھے، اعلان میثاق میں ہوا، عالم ارواح میں ہوا، میرے محبوب پہ ایمان لانا، انبیاء سے وعدے ہوئے، تو یہ دلیل ہے کہ جو ہوتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو محبوب خدا تھے تو اعلان ہوا، اس لیے اللہ نے دو رنگ رکھے، اللہ نے رنگ رکھ لیے۔ اللہ کو علم تھا ایک طرف دوزخ والے ہوں گے، ایک طرف ایمان والے ہوں گے، جنت والے۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو، ہر بات اللہ کریم نے ایمان والوں کو ہدایت دی، ہر بات۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے محبت والو، اے نور والو، اے ہدایت یافتہ، اے پیارے محبوب پہ دیوانوں پروانوں جان قربان کرنے والوں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، خبردار اے ایمان والو، خبردار اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، برائی نہیں کرتے، یہ ہے میرا اللہ۔ ان کے تو بس میں نہیں، ان کی تو طاقت میں نہیں، ان کی جرت میں نہیں، ان کی پاور میں نہیں کہ میرے محبوب کا اعلان نبوت کا مقابلہ کر سکے۔ ستاتے تھے زبان سے، ستاتے تھے، ان میں جو دنیاوی طاقت تھی، جنگ لڑتے تھے۔ ابو جہل کے بعد مال تھا، ابو جہل کے بعد مال تھا، اولاد تھی، تو اللہ نے کہا یہ دونوں فتنہ ہیں۔ ان کے پاس فتنہ والے چیزیں تھیں، ان کے پاس دولت بھی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے راہ پہ لٹایا۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے راہ پہ لٹایا، سب کو دیا، فاروق اعظم سے تمام صحابہ، ابو بکر صدیق سب کو دیا۔ جو چیز تھی نا فتنہ، انہوں نے فتنوں سے آزاد ہوئے، محبت رسول پائی۔ تو جو فتنوں سے خیر میں آتا ہے، جو شر سے نکل کے خیر میں آتا ہے، جو فتنوں سے فساد سے نکل کے امن میں آتا ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، امن والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ قرآن ہے، اللہ کے پاک قرآن میں یہی وضاحت ہے کہ نیکوکاروں کے لیے، جنہوں نے اپنے یہاں آ کے اللہ سے دوستی لائی، ایمان حاصل کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، ان کے لیے اللہ نے جنت بنا دی، ان کے لیے اللہ نے جنت بنا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو، وہ تمہاری برائی سے نہیں روکتے، زبان سے زیادہ تکلیف انہوں نے زبان سے دی۔ جنگ میں تو آئے، جنگ تو ہوئی، ان کے بھی مارے گئے، ہمارے بھی شہید ہوئے، یہ نہیں ہے جنگ میں وہ بھی جہنمی ہوئے، ہمارے بہشتی ہوئے، جنتی ہوئے، شہید ہوئے، شہید زندہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ برائی سے نہیں روکتے، یہ چاہتے ہیں، یہ زبان سے آپ کبھی میرے آقا کو جادوگر کہتے، کبھی میرے آقا پہ کتنے بشر ہے دل دکھاتے، انہوں نے اپنے پورے حربے استعمال کیے، لیکن اللہ نے انہیں نیست کر دیا۔ پہلی قوموں کو اللہ کریم جو انبیاء کی مخالفت کرتے تھے برباد تھے، اس کے جھٹکے سے، کوئی زلزلے سے، کوئی پانی طوفان آیا۔ یہاں اللہ کریم نے محبوب کا وعدہ تھا کہ شکلیں بھی نہیں بگاڑنی، یہاں اللہ پاک نے میرے آقا جب تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا، تو اللہ کریم نے وہ سلسلہ تبدیل کر دیا، وہ سلسلہ ہر چیز تبدیل ہوئی محبوب کے آنے سے، ہر چیز میں چینجنگ ہوئی۔ اللہ کریم نے جو آدم علیہ السلام سے انبیاء آ رہے تھے، جب محبوب تشریف لائے تو اللہ نے تمام تبدیلیاں کر دی، تمام
تاکہ مثل نہ بنے کہ اس کی قوم میں تو یہ تھا، نہ کسی نبی کی قوم میں یہ راز نہیں تھے جو میرے نبی کی نبوت میں ہے۔ سب سے اعلیٰ میرے آقا کی نبوت میں تو سبحان اللہ رنگ ہی رنگ ہے، رنگ ہی رنگ ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان کو رازدار نہ بناؤ۔ معلوم ہوتا ہے رازدار اسے بناؤ جو اپنا ہو، اپنے رازدار ہوتے ہیں، غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ راز وہ ہوتا ہے جو راز کی بات، خفیہ بات، احساس والی بات چھپائے۔ جیسے اللہ پاک نے ہم سے ہماری موت کے بارے چھپا دیا، اتنا تو کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، اتنا تو کہہ دیا اللہ پاک نے کہ آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ جیسے ذائقہ چکھا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں بتایا کہ کب، کس وقت، کس مہینہ، کس دن، یہ نہیں بتایا، یہ راز ہے، اس کو راز کہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہم نے کیا کھانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہونا ہے، اللہ نے زندگی آج دن دیا معلوم نہیں۔ آج اللہ کریم نے ہمیں دن عطا فرمایا، منگل ہے نا، منگل ہے، اللہ پاک نے ہمیں دن عطا فرمایا، 16 جنوری ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں دن، اب معلوم نہیں کہ ہم شام تک کیا کرتے ہیں، یہ ہے راز، یہ اللہ نے ہم سے راز چھپایا۔ راز اس میں بہت اللہ کی، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ کریم کی کرم نوازی ہے کہ ہم سے راز چھپایا گیا، ورنہ ہم مر جاتے، مرنے سے پہلے مر جاتے، ہمیں معلوم ہوتا ہم نے کب مرنا ہے تو ہم پہلے مر جاتے۔ تو بھائی راز جو ہوتا ہے وہ خفیہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بتانے سے نقصان ہو جاتا ہے، اللہ پاک نقصان نہیں چاہتا۔ اللہ کریم تو انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا انسان گمراہی کے راستے پہ جائے۔ انسان طلب نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے استغفار نہیں کرتا، غلطی ہو جاتی ہے معافی اللہ سے نہیں مانگتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے میرے پیارے محبوب کے دیوانوں پروانوں، تم غیر ہیں، یہ غیر ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو آپ کے ساتھ آپ کے دین میں نہیں ہے، یہ غیر ہیں، غیر، ان سے دوستی نہ کرو، محبت کے تعلقات نہ رکھو، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ شان نزول بھی ہے اس کا، بعض مسلمان یہود سے قرابت اور دوستی اور پڑوس وغیرہ تعلقات کی بنا پر میل جول رکھتے تھے، ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی کہ مسئلہ کفار سے دوستی محبت کرنا، انہیں اپنا رازدار بنانا جائز نہیں، ممنون ہے۔ اب آگے ہے غیروں کو نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، خبال، وہ آپ کی بہت برائی کرتے ہیں، اللہ وہ رعایت نہیں کرتے، ان کو پہچان نہیں ہوئی۔ میرے آقا کریم کو دیکھا تھا ظاہری آنکھ سے، دل والی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، محبت سے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے محبت سے دیکھا تو وہ دیکھو آپ کے سامنے 7 سوئے ہوئے ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، ایک سے ایک سبحان اللہ، سب سبحان اللہ ہے۔ تو ودو معانتم، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچائیں، ان کی تمنا ہے، ان کا مشن ہے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دیں، یہ ان کا ارادہ ہے، ان کا ارادہ ہے۔ ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کی جستجو، ان کا لہجہ جتنی ایذا تمہیں پہنچائیں، بیر ان کی باتوں سے جھک اٹھا، افواہہم وما تخفی، اور وہ صدورہم اکبر، جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے،
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر بتا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے وضاحت کی۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر تم میں عقل ہے تو ان سے دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ ویسے دوستی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو دوستی کے قابل ہوتا ہے، جو اعتبار میں، محبت میں، دکھ میں، درد میں، احساس میں ادھر تکلیف ہو ادھر معلوم ہو، یہ ہے دوستی۔ زبان سے نہ کہے کہ مجھے یہ چیز تکلیف ہے، دوستی یہ ہے کہ جو گزر رہی ہے تو اس پہ بھی گزرے، جانچ تو لے، پہچان تو لے کہ یہ ہمارے دوست پہ گزر رہی ہے۔ وہ لوگ بہت کم ہیں۔ اب تو ہم دوستی لگاتے ہیں جس سے مفاد ہو، جس سے کچھ نقصان دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، خواہ رشتہ دار ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، دوست ہو، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم جو نقصان کرتا ہے، غریب ہے، مانگتا ہے، وہ ہمارا آخرت کا سامان ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم فائدے والے ہیں، دنیا میں جو ہمیں فائدہ پہنچائے ہم اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ دیکھو امیر کی غریب سے دوستی نہیں ہے، وہ امیر کو پتہ ہے کہ غریب مانگ لے گا۔ جب دولت آتی ہے تو وہ دولت ہی کو قابو کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، دولت کی حفاظت کرنے کے لیے تمام رشتے توڑ دیتے ہیں، ایک دولت کو محفوظ کرتے ہیں۔ بھائی یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف دولت کے رہ جائیں یا دولت ہی سے محبت کریں۔ تعقلون، عقل والے تو وہ ہیں جنہوں نے آخرت کا سامان تیار کیا۔ عقل والے وہ ہیں جنہوں نے آخرت کا سامان کیا، جو اللہ سے ڈرے، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی۔ اکیلا سفر ہے، کبھی سوچا ہے؟ اکیلا چھوڑ آتے ہیں قبر میں، اکیلا چھوڑ۔ اب اس اکیلے پن میں ہم نے اکیلا رہنا ہے قیامت تک۔ یہ تمام رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، بیٹے، بھائی، بیویاں، بہنیں، یہ دنیا کا نظام۔ آئے تھے اکیلے، جا رہے ہیں اکیلے، قبر میں سونا ہے اکیلے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، چھوٹی ہو بڑی ہو، برائی تو پھر برائی ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں۔ جب برائی کو برائی سمجھیں گے تو پھر دور بھاگیں گے۔ اصل میں ہمیں برائی کا رزلٹ معلوم نہیں ہے۔ چوری تو کرتے ہیں، کر لی، کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی کی، تو یہ نہیں معلوم اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ معلوم نہیں۔ تو اس لیے اگر کسی چیز کے نقصان کا علم ہو جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا نقصان کتنا ہے، تو ہم کبھی نہ کریں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سب سے ہمارا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم ناراض ہوتا ہے جب ہم ایسے کوئی کام کرتے ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ کام نہ کریں، کوشش کریں کہ اس کام میں کیا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ چاہتا ہے تو پھر نہیں ہوگا، پھر کام نہیں ہوگا۔ کیسے بھاگے تھے انبیاء کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، اولیاء کو دیکھو، انہوں نے کیسے مقابلہ کیا، برائی کا مقابلہ کیا انہوں نے۔ جب نفس ہمارا غالب ہو جاتا ہے تو برائیوں پہ، خواہشوں پہ اکالتا ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے یہ کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہوئے تو اللہ کے ہو گئے، جب کامیاب ہوئے تو اللہ کریم کے ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سلامت رکھے، اللہ ہمیں آباد رکھے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ روزانہ کی حاضری ہوتی ہے۔ اب میرا یہ بیان جو میں کر رہا ہوں
نواز ویسی پیج پہ، یہ یوٹیوب پہ بھی جا رہا ہے، وہاں بھی میرا نواز ویسی پیج ہے۔ ہاں، یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی چلی جائے گی۔